ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ قرآن حکیم کلاس میں آج ہم سورہ آل عمران کی آیت نمبر 26 سے لے کر 30 تک کو انشاءاللہ سمجھیں گے۔ آج کی نشست میں جو پہلی دو آیات ہم سمجھنے جا رہے ہیں، یعنی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 26 اور 27، وہ اس لحاظ سے بڑی اہم ہے کہ ہمیں سکھایا جا رہا ہے کہ دعا کے انداز میں ہر وقت اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کا اظہار کرتے رہا کرو۔ ان آیات کا مضمون ہمارے ذہنوں میں ہمہ وقت حاضر رہنا چاہیے۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ انسان دنیاوی چمک دمک، مال و دولت، منصب، ڈیزگنیشن اور اقتدار کو دیکھ کر متاثر نہیں ہوگا، بلکہ اس کا تعلق اللہ کے ساتھ مضبوط ہوتا جائے گا، اور وہ کسی اللہ کے دشمن کے پاس اقتدار یا اسباب دیکھ کر اس سے دوستی نہیں کرے گا۔ تو اب دیکھیے آیت کی طرف کیسے دعا سکھائی جا رہی ہے۔ کل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے، اللہم مالک الملک، اے اللہ ساری بادشاہت کے مالک۔ یہ بنیادی سوچ ہونی چاہیے کہ کامل قدرت و اختیار اللہ ہی کا ہے۔ آگے اس قدرت و اختیار کا استعمال سنیے۔ تؤتی الملک من تشاء، اے اللہ تو جس کو چاہتا ہے بادشاہی دیتا ہے۔ وتنزع الملک ممن تشاء، اور جس سے چاہتا ہے ملک چھین لیتا ہے۔ یعنی وقتی اور عارضی اقتدار اگر کسی کو ملا ہے تو یہ اسی اللہ کی طرف سے عنایت ہوا ہے۔ اب اس کا مقصد یہ ہرگز نہیں کہ وہ شخص مالک بن گیا، بلکہ ہر شخص اپنے منصب اور مال و دولت پر امین ہے۔ حقیقی مالک اللہ تعالیٰ ہی ہے، اسی لیے اس امانت کی پوچھ دن قیامت اللہ تعالیٰ ضرور کریں گے۔ اللہ نے خود فرمایا ہے، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر اس دن یقیناً تم سے سوال کیا جائے گا نعمتوں کے بارے میں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے دعا سکھائی کہ یوں کہو، اے اللہ ساری بادشاہت کے مالک، تو جس کو چاہتا ہے بادشاہی دیتا ہے اور جس سے چاہتا ہے ملک چھین لیتا ہے، یعنی واپس لے لیتا ہے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، اور جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے ذلیل کر دیتا ہے۔ بِيَدِكَ الْخَيْرُ، سب خیر و بھلائی تیرے ہی ہاتھ میں ہے۔ یعنی انسان کو جو خیر و بھلائی بھی ملے گی وہ اللہ ہی کی طرف سے آئے گی۔ اللہ تعالیٰ کا ہر حکم خیر و بھلائی پر ہی مبنی ہے۔ دنیا کی خیر و بھلائی اسی میں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ اصولوں کے مطابق زندگی بسر کریں۔ اِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اے اللہ بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ اگلی آیت میں اس کی قدرت کے چند مناظر کا اظہار کرنے کی بھی تلقین کی جا رہی ہے۔ تولج اللیل فی النہار، اے اللہ تو داخل کرتا ہے رات کو دن میں۔ وتولج النہار فی اللیل، اور داخل کرتا ہے دن کو رات میں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا کتنا بڑا مظاہرہ ہے کہ اس قادر مطلق ذات نے سیاروں، ستاروں، سورج اور چاند کی گردش کو کس خوبصورت اور مقررہ اوقات کے مطابق گھما رکھا ہے جس سے دن اور رات بنتے ہیں۔ اور پھر مزید قدرت کا نمونے کا بھی اظہار کیجئے۔ وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ، اور تو نکالتا ہے زندہ کو مردہ سے۔ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ، اور تو نکالتا ہے مردہ کو زندہ سے۔ یہ قدرت الہی کے یہ نمونے روزانہ دیکھنے میں آتے رہتے ہیں۔ نطفہ سے انسان، انسان سے نطفہ، مرغی سے انڈا، انڈے سے مرغی، یوں اس کو جاندار سے بے جان اور بے جان سے جاندار پیدا کرنے کی پوری قدرت حاصل ہے۔ اور اگر مانوی زندگی اور موت مراد لیں تو زندہ سے مراد مومن اور فرما بردار مراد ہوں گے، اور مردہ سے مراد کافر اور نافرمان مراد ہوں گے۔ اچھا، یہ کیفیت بھی ہمارے مشاہدہ میں آتی رہتی ہے
کہ مومن اور فرما بردار کے گھر جب اولاد پیدا ہوتی ہے تو کبھی کبھی وہ اللہ کی نافرمان ثابت ہوتی ہے، اور کافر اور نافرمان کے گھر ایسی اولاد پیدا ہو جاتی ہے جو اسلام قبول کر کے اللہ کی فرما برداری میں لگ جاتی ہے۔ پھر اس دعا کے آخر میں سکھایا کہ یہ بھی اقرار کرو وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِ حساب، اور اے اللہ تو جسے چاہتا ہے بے شمار رزق عطا کرتا ہے۔ تو یہ ہیں وہ دو آیات 26 اور 27 جو مکمل ہو گئی، جس میں ہمیں بہت ہی اہم دعا سکھلائی گئی۔ انسان کو چاہیے کہ جب بھی کوئی دعا مانگے تو پہلے ان دو آیات کے ذریعے اللہ کے سامنے اپنے خیالات، نظریات اور عقائد کا اظہار ضرور کرے۔ جب یہ واضح ہو گیا کہ کائنات کی ساری طاقتیں اس کے قبضہ قدرت میں ہیں، تو اگلی بات تو خود بخود طے شدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دشمنوں کو قلبی دوست نہیں بنایا جا سکتا۔ ادھر کچھ اور نظریات ہیں اور مومن کے کچھ اور نظریات ہیں۔ اگلی آیت میں اسی بات کا حکم دیا جا رہا ہے، لا يتخذ المؤمنون الكافرین اولیاء من دون المؤمنین، مومنین کافروں کو دوست مت بنائیں اہل ایمان کو چھوڑ کر۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، اور جو کوئی بھی ایسا کرے گا فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ، تو وہ نہیں ہے اس کا اللہ سے کوئی تعلق۔ ظاہر ہے جب اللہ کے دشمنوں سے دوستی ہے تو اللہ سے کوئی تعلق تو نہیں رہا نا، کیونکہ جن دو افراد میں دشمنی ہو، ایک سے دوستی کر کے دوسرے سے دوستی کا دعویٰ قابل اعتماد نہیں ہو سکتا۔ إِلَّا أَن تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاتٍ، مگر یہ کہ تم ان سے بچنے کے لیے اپنا بچاؤ کرنا چاہو، یعنی اگر ان سے جان کا خطرہ ہو یا کسی بھاری نقصان کا اندیشہ ہو تو ظاہری طور پر میل ملاقات اور خاطر مدارات میں کوئی حرج نہیں، لیکن مستقل طور پر کفار سے قلبی محبت اور دوستی قائم کر لینا ہرگز جائز نہیں۔ ہمارے ہاں اہل تشیع نے قرآن کے انہی الفاظ کو تقیہ کی بنیاد بنا لیا، پھر انہوں نے اس تقیہ کے نظریے کو اس حد تک پہنچا دیا کہ اس کے تحت جھوٹ بولنا اور اپنے عقائد و نظریات کو چھپا لینا بھی جائز سمجھتے ہیں۔ اپنے اس نظریے پر قرآن کے انہی الفاظ کو بطور دلیل بھی پیش کرتے ہیں، لیکن یاد رہے یہاں ان آیات میں معاملہ بالکل اور ہے کہ یعنی اگر کافروں سے نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہے اور فوری طور پر ان سے مقابلہ کرنا تو مناسب نہیں، پھر ان سے کوئی حسن خلق، خاطر مدارات کر رہے ہیں تو اس حد تک تو مصلحت بینی درست ہے، لیکن معاذ اللہ یہ نہیں کہ جھوٹ بولا جائے۔ بہرحال آیت کے اگلے حصے میں اللہ تعالیٰ پھر فرماتے ہیں وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اور اللہ تعالیٰ تمہیں ڈراتا ہے اپنے سے، یعنی دشمن کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو، دلوں میں خوف اللہ ہی کا رہنا چاہیے، کیونکہ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے، تو اس وقت کی سزا کا خوف کرنا ضروری ہے۔ اب میں چاہتا ہوں کہ اس بات کو پوری وضاحت سے بیان کر دیا جائے کہ کفار سے تعلق کس حد تک جائز ہے اور کون سی حد ناجائز ہے۔ پہلے تعلقات کے درجات ذرا ذہن میں رکھیں۔ نمبر 1 قلبی موالات یعنی دلی دوستی، یعنی تعلق کا پہلا درجہ یہ ہوتا ہے کہ قلبی موالات، دلی دوستی کسی سے قائم کرنا، اور دوسرا مواسات یعنی ہمدردی اور خیر خواہی اور نفع رسانی کرنا، اور تیسرا درجہ تعلق کا خاطر مدارات یعنی ظاہری خوش خلقی، حسن اخلاق، خاطر مدارات کے ساتھ پیش آنا، اور نمبر 4 معاملات، تجارت، ملازمت، صنعت و حرفت وغیرہ۔ تو یہ 4 تعلق ہیں۔ تو ان 4 درجات میں سے جو پہلا درجہ ہے نا قلبی موالات کا، دلی دوستی کا، یہ کسی کافر سے کسی حال میں بھی قطعاً جائز نہیں۔ دوسرا درجہ مواسات، ہمدردی، خیر خواہی، نفع رسانی، فائدہ پہنچانا، یہ عام غیر مسلموں کے ساتھ تو جائز ہے، لیکن حربی کافر کے ساتھ قطعاً جائز نہیں، یعنی ایسے کافر جو مسلمانوں کو نقصان پہنچانے پر تلے ہوئے ہیں۔
اس کو اللہ نے سورہ ممتحنہ کی آیت نمبر 8 میں بڑے واضح انداز میں فرما دیا ہے، وہاں دیکھ لیا جائے۔ اور تیسرا درجہ تعلق کا خاطر مدارات ہے کہ ظاہری طور پر ان سے خوش اخلاقی سے پیش آنا، تو یہ تمام غیر مسلموں کے ساتھ جائز ہے، جبکہ اس کا مقصد ان کو دین اسلام کی طرف رغبت دلانا ہو یا ان کے کسی شر اور نقصان سے خود کو بچانا ہو، تو پھر یہ طریقہ اختیار کیا جا سکتا ہے۔ چوتھا درجہ معاملات کا ہے کہ تجارت، مزدوری، ملازمت، صنعت و حرفت وغیرہ، یہ بھی تعلق ہے نا ایک، یہ بھی تمام غیر مسلموں کے ساتھ جائز ہے، لیکن اس شرط کے ساتھ کہ اگر یہ ان کے ساتھ معاملہ کیا جائے تو مسلمانوں کی عوام کو اس سے نقصان نہ پہنچتا ہو۔ اگلی آیت دیکھیے اب، قُلْ إِن تُخْفُوا مَا فِي صُدُورِكُمْ أَوْ تُبْدُوهُ يَعْلَمْهُ اللَّهُ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے اگر تم چھپاؤ وہ جو تمہارے سینوں میں یا اس کو ظاہر کرو، ہر صورت میں اللہ اس کو جانتا ہے۔ یعنی تمہارا کافروں کے ساتھ قلبی میلان ہے یا صرف ظاہری خاطر مدارات کر رہے ہو، یہ سب کچھ اس سے پوشیدہ نہیں رہ سکتا۔ اور وہ ذات صرف اتنا ہی نہیں کہ تمہارے سینوں کے راز جانتی ہے، بلکہ وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، وہ تو جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے۔ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے، یعنی علم کے ساتھ اس کو قدرت بھی حاصل ہے، لہٰذا یہی ذات عبادت اور اطاعت کے لائق ہے، اور جو لوگ اس کی عبادت اور اطاعت نہیں کرتے وہ اس لائق نہیں کہ ان سے قلبی دوستی اور محبت کی جائے۔ انسان کو ہر وقت قیامت کے دن کی پیشی ضرور ذہن میں رکھنی چاہیے۔ یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا، جس دن ہر کوئی اپنے اچھے اعمال کو حاضر پائے گا، وما عملت من سوء، اور برے اعمال کو بھی حاضر پائے گا۔ تود لو ان بینہا وبینہ امدا بعیدا، تو یہ برے اعمال والا اس وقت آرزو کرے گا کہ اس کے اور اس کے نامہ اعمال کے درمیان ایک لمبا زمانہ حائل ہو جاتا۔ لہذا وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسًا، وہ اللہ تمہیں اپنے آپ سے ڈراتا ہے۔ وَاللَّهُ رَؤُوفٌ بِالْعِبَادِ، اللہ اپنے بندوں پر مہربان ہے، یعنی یہ اس کی بندوں پر مہربانی ہی تو ہے کہ ہر اچھی بات اور آنے والی حقیقتوں سے وہ آگاہ کر رہا ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں انہی حقیقتوں کو تسلیم کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔